وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ پنجاب اور کے پی سے بین الصوبائی ٹرانسپورٹ، ٹرین اور ہوائی سفر بند کیا جائے، ورنہ صوبے میں کورونا کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کو بھی ذرا اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑی سی میں چاہوں گا کہ آپ سے شیئر کروں۔ یہ بات تو فیکٹ ہے کہ اس وقت صوبہ سندھ میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کووڈ کی وہ صورتحال نہیں ہے جو پنجاب میں ہے یا خیبر پختونخوا میں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بالکل خواب خرگوش میں ہوں اور ہم جو آنے والی آگے کی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے کہ خراب ہو سکتی ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بالکل لاعلم رکھیں اور جانتے ہوئے بھی ہم اقدامات نہ کریں۔ حکومت سندھ نے پچھلے کئی دنوں سے فیڈرل گورنمنٹ کو یہ درخواست کی ہوئی ہے کہ پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے بلوچستان سے جو ٹرانسپورٹ آتی ہے، جو لوگ سفر کرتے ہیں صوبہ سندھ میں، اس سفر پر پابندی لگائی جائے۔ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے انٹرپرونشل اس کو بند کیا جائے، جو ٹرینز ہیں اس کو بند کیا جائے، جو فلائٹس ہیں اس کو بند کیا جائے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ اس سال بچوں کو بغیر امتحانات کے پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ اسٹیئرنگ کمیٹی کی اکثریت نے اسکول بند کرنے کی رائے دی۔ کل میں نے دیکھا کہ جب نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو کچھ پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے جو رہنما تھے انہوں نے یہ کہا کہ اسٹیئرنگ کمیٹی میں یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا اور وہاں پر کوئی اور بات ہوئی تھی اور سب نے مخالفت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اسکولز کھلے رہیں اس وقت تک جب تک مکمل لاک ڈاؤن نہ ہو جائے۔ میں اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ کچھ لوگوں کی رائے ضرور تھی، لیکن اسٹیئرنگ کمیٹی کے جو ممبرز ہیں ان میں سے اکثریت کی رائے یہ نہیں تھی۔ جتنے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ بحالت مجبوری کیے جا رہے ہیں، اور ایک چیز ہم نے جو پہلے سے طے کی ہوئی ہے کہ اس سال بچوں کو بغیر ایگزامس کے پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر ہم بر وقت اقدامات نہیں کرتے اور خدا نخواستہ یہ اسکول کا جو کلوجر ہے وہ زیادہ طویل ہو جاتا ہے تو اس میں بچوں کا پورا ایک سال ضائع ہو سکتا ہے، بچوں کے 6-8 مہینے ضائع ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ پورا ہمارا جو اکیڈمک پلان ہے وہ ری شیڈیول ہوگا اور ساری چیزیں آگے چلی جائیں گی۔ اگر صورتحال ایسی پیدا ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو کچھ مہینے آگے جانا پڑتا ہے تو ہم آگے چلے جائیں گے، 2-3-4 مہینے آگے جانا پڑا تو چلے جائیں گے، لیکن ایگزامس ضرور لیں گے، اس لیے کہ اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ 2 برس مستقل بچوں کو بغیر امتحان کے اگلی کلاسوں میں بھیجنے سے ہمارے جو ایڈمیشنز ہونے ہیں آگے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسپیشلی جو پروفیشنل کالجز ہیں اس میں وہ سارا سسٹم ہمارا تہس نہس ہو جائے گا، اس لیے ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ صوبائی وزیر تعلیم نے کہا کہ ہم NCOC کے اقدامات پر عمل کر رہے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں شرح 2.7% ہے۔ صوبہ سندھ میں اس وقت جو شرح ہے وہ 2.1 ہے، یہ تو آپ کے علم میں ہے، لیکن اگر آپ اس میں کراچی میں دیکھیں تو یہ 5.39 ہے اور حیدرآباد میں 5.58 ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے کئی دنوں سے جو شرح چل رہی تھی خاص طور پہ کراچی اور حیدرآباد میں، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ نیچے جا رہی ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر اضافہ ہو رہا ہے تو ہمیں اس پر احتیاطی تدابیر ابھی سے اختیار کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ہم انتظار کریں کہ خدا نہ خواستہ جب یہ 10% ہو جائے گی اس کے بعد ہم اقدامات کریں گے۔ تو صوبہ سندھ کی حکومت نے کچھ ارلی ایکشنز لیے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہم نے کہا ہے کہ وہ اس پہ مدد کرے ہماری، چونکہ کچھ چیزیں ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے صوبائی حکومت وہ نہیں کر سکتی ہے۔ جو یہ منطق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں جو لوگ دیتے ہیں کہ یہ آ نہیں جائے گا، تو اس کا حل تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے نہ نکلیں، میں اپنے گھر سے نہ نکلوں، ہر آدمی گھر میں کہہ دو کہ بیٹھ جائے، ختم ہو جائے گی بات، لیکن آپ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کیلکولیٹڈ اسٹیپس لیتے ہیں کہ اس اسپائک کو زیادہ تیزی سے پھیلے نہ دیں۔ اس کے لیے آپ کرتے ہیں کہ جی اگر ایک اسکول کے اندر مثال کے طور پہ 10ویں جماعت تک کا اسکول ہے، اس میں 100 بچے پڑھتے ہیں، اگر آپ 8 کلاسز سسپینڈ کر دیں گے تو 20 رہ جائیں گے۔ اب 20 کے لیے وہ جگہ اتنی ہوتی ہے کہ آپ آسانی سے اس کو SOPs کو فالو کر کے چیزوں کو چلا سکتے ہیں۔ دلائل تو ہر آدمی کے پاس ہوتے ہیں، ہم بند کرنے جائیں گے اسکول تب بھی ہمارے پاس دلائل ہیں، ہم کھولنے جائیں گے تب بھی اس کے پاس دلائل ہیں۔ سعید غنی نے حلیم عادل شیخ سے متعلق کہا کہ حلیم عادل شیخ جیل میں رہ کر آئے ہیں، دماغی حالت درست نہیں ہے، ملک کی سیاسی جماعتیں اس بار پوائنٹ اسکورنگ نہیں کریں گی۔ جو بات آپ کر رہے ہیں شاید وہ میرا خیال ہے کہ چونکہ تھوڑا سا جیل ویل میں رہ کر آئے ہیں تو ذہنی صلاحیت ان کی متاثر ہوئی ہے۔ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صوبہ سندھ کی حکومت اب تک NCOC کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے ہی اقدامات کیے ہیں، کوئی ایک فیصلہ ایسا نہیں ہے جو ہم نے خود سے کیا ہو۔ پنجاب کے کئی علاقوں میں مکمل طور پر تمام تعلیمی ادارے بند ہیں، خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں تعلیمی ادارے مکمل طور پر بند ہیں، وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ مارکیٹیں سیل ہو رہی ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ یہاں ایسا ابھی نہیں ہے، جو NCOC نے کہا ہے ہم اس کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ پچھلی مرتبہ جب یہ ہوا تھا تو وہ جماعت PTI کی میں بات کر رہا ہوں،
पंजाब में भी वो चीज़ें हो रही थी, इस्लामाबाद में भी वो चीज़ें हो रही थी, KP में भी वो चीज़ें हो रही थी, जहाँ की अपनी हुकूमतें थी। वहाँ वो कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन सूबा सिंध में अगर वो चीज़ें हो रही थी तो वो बजाय हुकूमत के साथ खड़े होने के वो एहतजाज करने वालों के साथ खड़े जाते थे। मुझे उम्मीद है कि इस मरतबा ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आएंगी, इसलिए कि जो हुकूमत भी ये इकदाम कर रही है, देखिए पीपल्स पार्टी पंजाब में भी है, KP में भी है, इस्लामाबाद में भी है, लेकिन हमने कभी इन हालात को अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए या किसी सूबाई या कौमी हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ भी इसी किस्म की सोच होनी चाहिए जो बदकिस्मती से माजी में हमें नज़र नहीं आई।